अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमा डिजिटल वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स बखैर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है दहन तेल। तेल को अरबी ज़ुबान में ज़ैत कहते हैं, यानी ज़ैते ज़ैतून, जैसे कि ज़ैतून का तेल, लेकिन दहन के मायने जिस्म के ऊपर तेल लगाना होता है। तिरमिज़ी ने अपनी किताब अश्शिमाइल में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत नकल की है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में तेल लगाते और दाढ़ी में शाना करते थे और अमामा के नीचे बारीक कपड़ा रखते जो तेल से तर होता। ऐसा मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा किसी रोगन फरोश का कपड़ा है। अश्शिमाइल अल मुहम्मदिया लित्तरमिज़ी, लेकिन इसके बारे में ये है कि ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन फिर भी अपने बालों को और सर को तेल से तर रखना चाहिए ताकि दिमाग तर रहे। आजकल फ़ैशन की वजह से लोग बालों में तेल नहीं लगाते, तर नहीं करते। पहले लोगों के सर से तेल जो है वो नीचे गिर रहा होता था तो उनके दिमाग ठंडे होते थे। आज हर किसी का दिमाग गर्म है और सोचने समझने की सलाहियत लोगों में ख़त्म हो गई, ठंडे दिमाग से सोचने की सलाहियत। तेल मसामात को बंद करता है, जिल्द से होने वाले तहलील को रोकता है, यानी अखराज को रोकता है। गर्म पानी से बहुत ज़्यादा जैसे पसीना बंदे को आता है, उससे बहुत सी तहलील अगर हो जाती है। गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाए तो बदन को खूबसूरत करता है और इसमें शादाबी पैदा करता है। अगर बालों में लगाया जाए तो इन्हें जाज़बे नज़र और दराज करता है, दानों से बदन को महफूज रखता है और बदन पर आने वाली दूसरी आफात को भी दफिया करता है। यानी जिस्म के ऊपर खुश्की आ जाए, खुजली को भी किसी हद तक रोकता है अगर इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। ये एंटीबायोटिक भी है, यानी जरासीम से आपको हिफाजत आपकी करता है। तिरमिज़ी में अबू हुरैरा से मरफ़ूअन रवायत मज़कूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलु ज़ैता वद्दाहिनु बी, रोगन ज़ैतून को खाओ और इसे लगाओ। तिरमिज़ी अबवाबुल अतीमा बाब मा जाआ फ़ी अक्ली ज़ैत, मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रवायत किया है। तेल गर्म इलाकों मसलन हिजाज़ वगैरह में हिफाजत सेहत और इस्लाह बदन के लिए आला असबाब में से एक है और इन इलाकों के बाशिंदों के लिए तेल का इस्तेमाल अज़हद ज़रूरी है। सर्द इलाकों के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती और इनका ज़्यादा इस्तेमाल सर को शराबूर कर लेना, आँखों तक ये पहुँच जाए तो ये मुज़र है। मुफ़रद रोगनों में सबसे ज़्यादा मुफीद रोगन ज़ैतून है, फिर घी है, यानी देसी घी जो कि गाय भैंस के दूध से निकाला जाता है, वो बहुत मुफीद है। और हम जो बरसगीर के अंदर रहते हैं और जनूबी एशिया के अंदर रहते हैं, उनके लिए एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर रोगन कुंजत यानी कि तिलों का तेल, ये भी बहुत मुफीद है। जहाँ आपको जो है वो रोगन ज़ैतून नहीं मिलता तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं तिलों का तेल। रोगन ज़ैतून अगर आपने इस्तेमाल किसी भी तरीके से करना है, खाना है, लगाना है या कोई दवा में इस्तेमाल करना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जाए और उसको बहुत ज़्यादा आग पे नहीं पकाना चाहिए। ये कहा जाता है कि ज़्यादा आग पर पकाने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। मुरक्कब रोगनों में ये कुछ रोगन ठंडे भी होते हैं, जैसे रोगन बनफ़शा जो सर्द होता है। ये बनफ़शे के फूल हैं और जिनको नींद ना आती हो इनके लिए ख्वाब आवर है, दिमाग को ताज़गी बख्शता है। आधे सर के दर्द को मुफीद है, खुश्की को दूर करता है। खुजली में इसको लगाया जाए तो खुशक खुजली में बेहद मुफीद है। जोड़ों की हरकत को आसान करता है। जोड़ों के दर्द में जो है इसको लगा के अच्छी तरह मालिश करके ऊपर जो है रुई रख के तो पट्टी बांध दी जाए तो बहुत मुफीद है, लेकिन हवा से बचाना ज़रूरी है।
پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنفشہ کے پھولوں کو اگر سرہانے میں بھر کے اس بندے کے اوپر سلایا جائے جس کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو بھی مفید ہے۔ ہم بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عام لوگ جو کہ طب کو نہیں جانتے وہ بھی یہ کام کرے اور ان کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، کیونکہ ایسی بہت سی میڈیسن ہے جن سے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو بنانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو ہماری کوشش ہے بہت عام طریقے سے، بہت سادہ طریقے سے علاج بتایا جائے لیکن لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے۔ ان روغنوں میں بعض گرم ہوتے ہیں، جیسے روغن بان۔ یہ روغن اس کی کلی سے نہیں نکالا جاتا بلکہ اس کے سفید بیج سے جو کسی قدر مٹیالہ پستہ کے دانے کی طرح ہوتا ہے نکالا جاتا ہے۔ اس سے روغن بڑی مقدار میں نکلتی ہے اور اس میں دسوست بھی خاصی ہوتی ہے۔ سختی اعصاب کے لیے مفید ہے، اس کو نرم کرتا ہے، یعنی پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، اور اگر آنکھوں میں کھچاؤ آ گیا تو آنکھوں کے گرد بھی لگا سکتے ہیں، کانوں کے پیچھے بھی لگا سکتے ہیں، اور اعصاب کے لیے جو ہے یہ مفید ہے۔ سفید داغ چھنب کے لیے نافع ہے، اور سیاہی زردی مائل جائیں جو کہ چہرے کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اس کے لیے مفید ہے۔ غلیظ بلغم کے لیے مسہل ہے، پھیپھڑوں سے اگر بلغم نہیں نکل رہی تو اس کے لیے مسہل ہے۔ اعصاب کو گرم رکھتا ہے۔ اس کے متعلق ایک گڑی ہوئی باطل حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں کہ روغن بان کا استعمال کرو، اور پھر اس کے فوائد میں یہ ہے کہ مطلب وہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے فوائد میں یہ ہے کہ یہ دانتوں کو جلا بخشتا ہے، ان کو جاذب نظر بناتا ہے، میل کچیل سے ان کو صاف کرتا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے چہرے اور ہاتھ پر ملے گا اس کو نہ تو پتھری ہوگی نہ آدھا سیسی درد ہوگا۔ اگر اس کو جو ہے وہ گردے کی برودت کے لیے لگایا جائے تو نافع ہے اور پیشاب آور ہے۔ یہ کچھ حکماں نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ روغن بیان کیے گئے: روغن زیتون، روغن کنجد، روغن بنفشہ اور روغن بان۔ تاکہ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے لیے تمام ویورز کی رائے جو ہے وہ معتبر ہے، کچھ نے کہا کہ ہمیں سمجھ جیسے نہیں آتی کچھ نباتات کی تو آپ بتا دیا کریں، تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہم بیان کرتے ہیں زیت زیتون، یعنی کہ زیتون کا تیل۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اور خواہ اسے آگ نہ چھوئے یا آگ نے نہ چھوا ہو۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روغن زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترمذی ابواب الاطعمہ باب ما جاء فی اکل الزیت۔ بہقی اور ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روغن زیتون کو بطور سالن استعمال کرو اور اس روغن کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ روغن زیتون نہ گرم ہے نہ خشک ہے نہ تر ہے، یعنی یہ معتدل ہے۔ ہر طرح کے مریض کو، ہر طرح کے انسان کو، صحت مند، بیمار، ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ ہم اس سے جو ہے وہ جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو طب نبوی کورس کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے تو آپ آگے جو ہے وہ رقیہ شرعیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے، ورنہ ان چیزوں کو پھر بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری ویڈیوز موجود ہوں گی اور آپ کو کوئی چیز بھولے گی تو آپ ان کو دیکھ لیں گے۔ مشکل تو ہے ہمارے لیے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اصلی علم لوگوں تک پہنچایا جائے۔ روغن زیتون زیتون کی طرح ہے، پختہ زیتون کا رس نہایت عمدہ اور بہتر ہوتا ہے، اور نیم پختہ سے نکلنے والا تیل سرد ہوتا ہے، اور سرخ زیتون دونوں کے مابین متوسط ہوتا ہے۔ سرخ زیتون بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ سرخ زیتون ہے۔ ہر قسم کے زہر کے لیے زیتون کا تیل مفید ہے، دستاور ہے، پیٹ کے کیڑوں کو نکالتا ہے۔ پرانا روغن زیتون بہت زیادہ گرم کن اور محلل ہوتا ہے، یعنی گرم زیادہ ہو جاتا ہے۔
جو پانی کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ اس میں حرارت کم ہوتی ہے اور لطیف تر اور نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کی تمام قسموں سے جلد میں نرمی ملائمت پیدا ہوتی ہے، بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے کھانے سے، کیونکہ جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے۔ زیتون کا نمکین پانی آتش زدہ مقام پر آبلے نہیں آنے دیتا اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، دانتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں، اور برگ زیتون بدن کے سرخ دانوں، پہلو کی پھنسیوں، گندے زخموں اور پٹی کو روکتا ہے، پسینہ بند کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے مفید استعمالات ہیں۔ زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ کس طرح کھا سکتے ہیں، اس کو آپ شہد کے اندر ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سیلڈ کے اوپر، جو کہ سبزیوں سے اور پھلوں سے بنایا گیا ہو، اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چکن ہے اس کو ابال کے بوائل کر کے اور اس کو سیلڈ میں استعمال کریں، اس کے اوپر زیتون، کالی مرچ اور نمک ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نوجوان چاہتے ہیں ان کا چہرہ شاداب ہو، اور جو ہے لڑکیاں کہتے ہیں چہرے پہ رنگت اچھی نہیں ہے، چہرے پہ چھائیاں ہیں، داغ ہیں، دھبے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں ریگولر بیسس کے اوپر۔ اس میں تھوڑا سا لیمون کا رس استعمال کر لیں تو یہ بہت ہی مفید ہو جاتا ہے جب سیلڈ کے لیے استعمال کیا جائے۔ کھانے میں کیا ہے، آپ سالن میں اس کو ڈال سکتے ہیں کچا، ٹھیک ہے۔ اور لگانے کے لیے تو جو ہے جسم میں نہانے کے بعد لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تدلیک یعنی کہ مالش کی جا سکتی ہے، اگر کسی کے کو میسر ہو تو وہ مالش کرے۔ اور نہانے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہانے سے پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے، بالوں کے تیل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔